الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرتی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں سنن نسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث جند راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمینن کے نبی کریم علیہ السلام کے ایک بندہ آیا انا رجلا اتن نبی اور آ کر کے آکھن لگا انی جیتو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے کے حاضر ہویا میری نیت ہے میرا ارادہ ہے اباج او کا علل ہجرہ ہجرت دے موضوع تے میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کراں یعنی میں ہجرت کرنا چاہنا اور تواڈے نال وعدہ معاہدہ کرن آیا تساں میں کوئی اجازت دیو میں بھی اے علاقہ
چھوڑ کے جناب دے حکم تے اللہ دے دین دی خاطر میں ہجرت کرنا چاہتا، وطن، پیو ماں، علاقہ، رشتہ داریاں سب چھوڑن چاہتا، اور میری حالت اور کیفیت ہے میں جڑے ویلے گھروں اندھا پیا میں میرے اماں تو میرے ابا ہونی میرے ہجرت کرن تے راضی کہنی، وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، میرے والدین میرے پیو ماں گھر این حالت انہیں کو چھوڑ کے آیا کہ وہ روندے بیٹھن، یبکیان، انہیں کو یعنی تکلیف ہے کہ میں ہجرت نہ کروں، میرے نالوں بڑی محبت کرن، میں کو انہیں روکیا بھی ہے لیکن میں عہد کیتے کہ میں ہجرت کرنا، لہٰذا میں تواڈے ہاتھ بیعت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے ارجع الیہما، اپنے پیو ماں دو واپس وال ون، فَأَزْحِكْهُمَا، انہیں کو کھلوا، مسکرا، ہسوا، راضی کر، خوش کر، کما ابقیتہما، جیویں انہیں کو روائی، جب تک انہیں کو خوش نہ کرے سے تب تک تیرے کہ میں ہجرت دے موضوع تے بیعت نہ گھنسا، بیعت اونگلے گھنسا جیڑے ویلے توں اپنے ماں باپ کو خوش کرو سے۔ یہ تو پتہ لگ دے ہجرت بڑا عظیم عمل ہے، اللہ دی عظیم عبادت، اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا یہ عظیم عمل ہے، لیکن یہ ہجرت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک ہجرت کرنے والے بندے تھے اندے ماں باپ راضی نہ ہونا، والدین راضی ہونا ہجرت واسطے بیعت واسطے شرط ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے پہلے پیو ماں کو راضی کر، انہیں کو خوش کر، انہیں کو ہسا، انہیں دے چہرے تے مسکراہٹ آوے، ول تیرے کے بیعت گنس۔ گویا ہجرت تم زیادہ جڑا بہتر ہے وہ ہے ماں باپ کو راضی کرنا اور خدمت کرنا۔ نبی علیہ السلام دی ایک دوجی حدیث ایندے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر، اور یہ حدیث صحیح بخاری ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک بندہ آیا، قال رجل للنبی، آ کے آکھن لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجاہدو، میں جہاد کرنا چاہتا، میں جہاد تے وننا چاہتا، لڑائی کرنا چاہتا، اجاہدو، میں جہاد کرنا چاہتا، میں کوئی اجازت لوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے اے دسا لاکا ابوان، پیو ماں ہنی، لاکا ابوان، پیو ماں ہن تدے، وہاں کے جیا نام پیو ماں ہن۔ نبی علیہ السلام فرمائے ارجے، ایمیں کر، فجاہدہما، اپنے پیو ماں دی خدمت کر، ایو تیرا جہاد ہے، اپنے پیو ماں دی خدمت کر، ففیہما فجاہد، ایو تیرا جہاد ہے۔ یعنی پیو ماں دی خدمت کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا، یہ جہاد کے بھی افضل عمل ہے۔ جہاد بھی اس وقت تک قبول نہیں جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں، ماں باپ خوش نہ ہوں، ماں باپ دی خدمت نہ ہوں۔ موجودہ دور ہے، آج دے دور ہے، تسا احباب میرے تو باخوبی جان دے ہو، میرے تو زیادہ جان دے کہ این وقت سب تو زیادہ جڑا ٹکراؤ ہے وہ والدین اور اولاد دے درمیان ہے، سب تو زیادہ جڑا اختلاف ہے وہ اولاد اور والدین دے درمیان ہے۔ اساں پورے پاکستان اچ ویندے ہیں، اللہ دے فضل و کرم نال سب تو زیادہ جڑا کیس مل دے وہ والدین اور اولاد دے درمیان جھگڑے والا مل دے۔ یعنی 98% سارے وطن عزیز اور پوری دنیا جڑا مسئلہ ہے دینی طبقے، دنیاوی طبقے، سیاسی طبقے، سماجی طبقے،
ہر قسم دے لوگ ہیں یہ بڑا ایشو ہے. اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمان ہے اور اپنے دل دی پوری کرن دی کوشش ہے. اپنی چاہت اپنی خواہش دی پرستی کرن دا انہاں دا مزاج. اور والدین اپنے حکم دے اوتے باضد ہوندن، انہاں وچ کوئی کمپرومائز کہنی ہوندی جن دی وجہ تو انہاں دے درمیان اختلاف طول پکڑ ویندے. حالانکہ ماں باپ دی خدمت، ماں باپ نال محبت، ماں باپ دا احترام، ماں باپ دی عزت کرنا، ماں باپ دے مزاج نال انڈرسٹینڈنگ کرنا، اے فرض ہے، واجب ہے، حکم ہے، ضروری ہے. رہی یہ بات کہ سارے ماں باپ جو ہیں انہاں دی بات ہو رہے ساری ہو رہے، انہاں دی بات ساری عقل وچ نہیں آندی، اساں کیویں منو؟ اسلام یاد ہے جیڑی بات تواڈے ماں باپ دی تواڈے عقل وچ نہ آوے اوہ ہی تے اصل تسلیم کرنی ہے. ہوں بات دے حوالے نال تے احترام کرنا. جیڑی بات تواڈے مزاج دے مطابق ہے او کو تساں اگر فالو کیتا ول کیڑا کمال کیتا، ول تے تساں اپنے مزاج والی گل فالو کیتی. جیڑی بات تواڈے ماں باپ تواڈے حق وچ کرن اور تساں او کو چنگا نہ سمجھو اون بات کو تسلیم کرو. ہاں اگر ماں باپ تو کوئی شرک دا آکھن ول نہ منو، دین دے خلاف آکھن ول نہ منو، بدعت دا آکھن ول نہ منو، لیکن اخلاقیات تواڈے فائدے دی بات، تواڈی ترقی دی بات، تواڈی عزت دی بات، کیونکہ ماں باپ تواڈے حق کے جدائیں سچے سن اچھا سچے سن. ماں باپ واحد رشتہ ہے جیڑا اولاد نال بڑی محبت کرے. اگر تو کو ماں باپ کوئی بات کرن انہاں دا احترام کرو، انہاں دا اکرام کرو. جیویں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد دا احترام کیتا. والد دا نام آزر ہا اور آزر کافر ہا، بت پرست ہا، بت تراش ہا. جیڑے ویلے دھمکیاں تے آئے، مارن کٹن تے آئے اور جیڑے ویلے گھروں کڈھن تے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تعریف رب نے کیتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی ہومن دے باوجود اپنے جاہل اور نادان والد دے سامنے نہیں ہوئے. احترام ضرور کیتا، اکرام ضرور کیتا. ابا جان، ابو جان، بابا جان ادب والے الفاظ بولے نا. یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا اباتی، یا اباتی، یا اباتی، اے بابا جان، اے بابا جان، اے وڈیرا نا گودا نا ابا جی، بابا جی. اگرچہ وہ کافر، اگرچہ وہ مشرک، بات نہیں نے منی لیکن ادب ضرور کیتا ہے، احترام ضرور کیتا ہے ہر درجے دا. حتیٰ کہ وہاں کے مار مار کے مار مار کے مار دے سائیں، جند کٹ گئے سائیں. آکھے نے سلام علیہ توڑے ہوتے سلامتی ہوئے. میں وینا پیا، میں آج دے بعد توڑے وطن اچ نہ رہا سا، توڑی گستاخی میرے کے نہیں تھی. اللہ فرمے دے توڑے واسطے مثال ہے. باپ توڑے دی مرضی، توڑی مرضی دے مخالف تسا اف تک بھی نہیں کرنے. ادب دا تقاضا ہے، احترام دا تقاضا ہے. وہ توڑے ماں باپ ہے، وہ توڑے والدین ہیں، انہیں دا توڑے نال پیار ہے. انہیں تو کو جنم دیتے، انہیں توڑی تربیت کیتی ہے، انہیں تو کو پالے، انہیں توڑی پرورش کیتی ہے، انہیں توڑی خاطر محنت کیتی ہے. توڑا حق بن دے کہ تسا اپنے ماں باپ دے اگو رحمت دے پہلو جھکا دے. اولاد ماں باپ اولاد منگ دے ہی واسطے ہیں کہ جڑے ویلے اساں بوڑھے پہ کو پہنچ سوں ساری اولاد ساڈا سہارا بن سی، ساری اولاد سا کو وضو کروے سی، ساری اولاد ساری صحت کا خیال کرے سی، ساری اولاد سا کو کھانا کھوے سی، ساری اولاد ساری خدمت کرے سی. ہمیشہ باپ ماں اپنی اولاد دا سوال ہی واسطے کرن تاکہ اولاد بڑھے پہ سہارا بنے. اور نبی علیہ السلام دی اتری جی حدیث وہ بھی ذہن وچ رکھو. آپ منبر تے چڑھے آمین فرمائی میں، ول آمین فرمائی میں، ول آمین فرمائی میں. صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑی زندگی اچ رمضان آوے وہ گناہ نہ بخشواوے. جبریل نے اودے بارے بد دعا کی تھی کہ اللہ کو تباہ کرے. میں آمین آکھی. جیڑے بندے دے سامنے میرا نام آوے
وہ درود نہ پڑھے جبریل نے بد دعا کی تھی میں آمین آکھی اور جیڑے بندے دی زندگی ہے اندے پیو ماں بڑھڑے تھی جن اور وہ اپنے بڑھڑے پیو ماں دی خدمت نہیں کی تھی ایسی اولاد اور ایسے نوجوان کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے جبریل نے بد دعا کی تھی میں آمین آکھی یعنی ماں باپ دا ساڈے اوتے حق ہے توحید دی پھوت وچ سنت دی پھوت وچ اہل حدیث اور اہل سنت ہون دی پھوت وچ عالم ہون دی پھوت وچ بندہ اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرے اللہ ہر شے ضائع کر دے اخلاقیات معاملات حقوق العباد چو سر فہرست اگر کہیں دا نام اندے تے والدین دا اندے اخلاقیات اور اچھے اخلاق سب تو پہلا جڑا حق ہے وہ والدین دا نبی علیہ السلام دی چوتھی حدیث آپ کے پوچھا گیا میں اللہ دے بندے وچوں چنگائی کرنا چاہنا کہندے نال کراں فرمایا اپنی اماں نال کر امو کا ٹھیک ہے دوسرے نمبر تے فرمایا امو کا اپنی اماں نال چنگائی کر ٹھیک ہے تیسرے نمبر تے فرمایا امو کا اپنی اماں نال چنگائی کر ٹھیک ہے چوتھے نمبر تے فرمایا ابا کا اپنے ابے نال چنگائی کر ترائے درجے اماں دے ایک درجہ ابے دا یہ ترائے درجے اماں دے ترائے مشکل ترین گھڑیاں کراس کرن دے بدلے پہلی گھڑی 9 مہینے اپنے پیٹ وچ چاون والی مشکل این دے بدلے پہلا درجہ دوجی گھڑی جیڑے ٹائم بال تے اولاد ماں دے پیٹ دے باہر اندے تے ماں کو درد ذہن تھیندے تکلیف تھیندی ہے قرآن پاک این درد دا ذکر اللہ نے اما مریم دی زبانی ذکر کی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش تھیمن لگی ہے اما مریم نے کہا کاش میں مر گئی ہوں اے وقت نہ ہویا کاش میں بھولی بھلائی ہوں کن تو نسیم منسیہ متو قبل ہازا اے اتنا بڑا درد ہے درد ذہن کہ عورت دی موت و حیات دا مسئلہ ہوتا ہے عورت دی موت و حیات دا مسئلہ ہوتا ہے اے دوجی تکلیف ہے جیڑے ٹائم بال ماں دے پیٹ دے باہر اندے اور جڑی تکلیف تھی دی ہے این دے بدلے دوجا درجہ تریجا درجہ 2 سال بال کو دودھ پلاونا اپنی چھاتی دی طاقت خون پلاونا اور اپنے بال دے گند صاف کرنے پیشاب صاف کرنے نوزیاں صاف کرنے اور انہیں دی پاٹی صاف کرنے انہیں دے واش روم صاف کرنے انہیں دی گندگی صاف کرنے اور انہیں دے ٹھڈے کیتے ہوئے پیشاب والے بستریں تھے آپ سمنا سخت سردی ہے این تریجی تکلیف دے بدلے ماں دا تریجا حق ترائے درجے ماں دے وہ ایک بندے پوچھا اپنی اماں کو مونڈے تے چاہتی ودا طواف ودا کرنا عبداللہ بن عمر کے پوچھا کہ میں مصر ہی چوں آیا اماں کو مونڈے تے چاہتی ودا طواف کرائیں عمرہ کرائیں میں ٹرن نہیں دیتا بڑھڑی ہے لاغر ہے میں اپنی اماں دا حق ادا کیتا یا نہیں عبداللہ بن عمر مسکرا فرمایا عجیب بندائی جیڑے ٹائم وچ تو ماں دے پیٹ دے باہر آیا میں جیڑے ٹائم وچ تو اماں دے پیٹ دے باہر آیا میں تے اون ٹائم وچ تیری اماں کو جڑی تکلیف تھی آئی اجا تک تے اون تکلیف دا بھی حق ادا نہیں کیتا تو مذاق سمجھی ودائی اے کوئی مذاق ہے ماں باپ دی خدمت انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے ترقی دا راز پیو ماں دا احترام ادب عزت دا راز پیو ماں دا احترام اور پیو ماں دا ادب بلا مبالغہ باقی اپنی عقل مندی اپنے کے رکھو اپنی دانشوری اپنے کے رکھو اپنی سیاست اپنے کے رکھو اپنی سمجھداری اپنے کے رکھو پیو ماں دے سامنے تسا نکے ہو پیو ماں دے سامنے تسا بال ہو پیو ماں دے سامنے تسا خدمت گزارو نوکری کرو غلامی کرو جتنا باقی غلطیاں گناہ ہیں اللہ معاف کر دے سی لیکن پیو ماں دی جڑی خدمت ہے نبی پاک دی 5ویں حدیث آپ نے فرمائے اللہ اوندے تے راضی ہے جندے تے پیو ماں راضی ہے اللہ اوندے تے ناراض ہے جندے تے پیو ماں ناراض ہے رضا الرب فی رضا الوالدین سخت الرب فی سخت الوالدین اور یہ اتنا پیاری بات ہے اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ نے نبیوں دا ذکر قرآن اس کیتے کہ میں نبیوں دی ذمہ داری لئی آئی کہ وہ اپنے پیو ماں دی کیا کرن بولو کیا کرن
کہیں دی ذمہ داری لگی ہے بولو نبیوں دی کہیں دی اللہ تعالی نے قرآن مجید سورہ دا نام سورہ مریم آیت نمبر 12 13 14 15 اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی بات قرآن کریم وچ ذکر فرمائی جڑے حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے ہیں جڑے 100 سال دی عمر دے بعد اللہ نے حضرت زکریا پیغمبر کو عطا کیتا ہی اللہ حضرت یحییٰ دے بارے نبیوں کو حکم ہے پیو مادی کیا کرو تو میرے نال تھیمنے ذرا سمن شمن کوڑے آج قرآن سنو ذرا حضرت یحییٰ علیہ السلام میرے دیکھو حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے اللہ قرآن چاہتے قرآن سن دیو اللہ سونا فرمین دے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ وَيَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللہ فرمین دے اسا حضرت یحییٰ کو بچپنے چے حکمت عطا کیتیا سے نرمی عطا کیتیا سے پاکیزگی عطا کیتیا سے عزت عطا کیتیا سے نال اسا حکم دیتا وے یحییٰ برم بوالدئی جے تئیں جیندہ راویں اپنے پیو زکریا نال نیکی کریں دراویں برم بوالدئی بر نیکی برم بوالد چنگائی کرنا اسا حکم دیتا نبی کو کہ اپنے ابے دی کیا کرنا راویں بولو خدمت تے اساں کیا ولم یکن جبارن پیو دے مقابلے چ سخت نہ تھی نہیں عصیان نافرمان بھی نہ تھی کجے سمجھ آئی اساں کہ او یحییٰ پیو دے سامنے سخت نہ تھی تے نہ ہی نافرمان تھی ہن بھی ہے ایک مقام نبیوں کو حکم ہے او پیو مادی کیا کرن میں ایک ہون جڑا مقام پڑھدا پیا اے تساں میری آنکھ پیسو تو اس مزاج سجے کھبے نہ دیکھو اے ایتھو سنو تو مزاج اللہ کریم نے قرآن کریم وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی 55 دی تقریر دا ذکر فرمائے جڑے ویلے حضرت اماں مریم حضرت عیسیٰ کو اپنے ہتھیں تے چاہ کے وسطی وچ داخل پئی تھیندی آئی تے قوم دی نظر پئیے آکھن لگن یا مریم یا اخت ہارون ہارون دی بھین اوے مریم اے کیا کر کے آئی تیرا ابا بھی چنگا جوان آئی تیری اماں بھی چنگی آئی تو بغیر شادی دے اے بال کی میں جانائی لگ دے بال تیرا حلال دا نہیں اللہ فرمے دے بال ہتھیں تے چاہتی کھڑی ہے سجا جایا بالے تے ماں کو الزام تراشی دے ذریعے لوگ بدنام پہ کرنن حضرت عیسیٰ دی اماں تے انگلی کھڑی پہ کرنن حضرت عیسیٰ دی اماں تے بکواساں پہ کرنن تے بال ہاتھے چھے اللہ فرمے دے اسا انجا کام کرائے جیڑا کائنات علی مستے دلیل بنائے سے یا اللہ کیڑا کام اللہ دے جیڑی اولاد دے سامنے ان دے ماں باپ کو برا علایا ویندہ پیا او اولاد چھوٹی کیوں نہ آئی دو چار دیوار دی جائی ہوئی کیوں نہ آئی بچپن دی کیوں نہ آئی اسا ماں دے ہتھیں چھوٹے معصوم بال دی زبان کھول دیتی سے حلالی پتر ماما دے گلے برداشت نہیں کرنے وہ میں چھوٹے کیوں نہ ہونا اسا اتھائیوں دی زبان اے میں چاہتی کھڑی ہے اے دو آواز آئے نا
اے لو آواز ہے وہ تیرا ابا چانا تیری اماں چانے تو کیا وقت گول کھلائے اے لو آواز ہے اے لو آواز ہے اللہ فرمینے اماں مریم دے اکھاں وچوں آنسو آن اساں کیا کیتا زمین دے اتے جڑے ویلے کہیں ماں دے آنسو نکل پویں اساں عرش تے گوارا نہیں سے کریں اساں وقت آپ انتظام کر دینے ہیں اساں کیا کیتے سے عیسیٰ نبی دی زبان دی لکنت ختم کر دیتی سے حضرت عیسیٰ نبی اپنی قوم دے سامنے آکھن لگے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا میری قوم علیہ خبردار خبردار میری اماں تے بکواسا نہ پہ کرو میری اماں تے تبرہ نہ پہ کرو اللہ دے ماما دے دل ڈکھیں تا نکے بالیں کو زبان دے دینا میں ماما دے ڈکھے دل گوارا نہیں کریں گا یاد رکھ جڑے ویلے تیرا ماں باپ تیرے کنے دکھی ہوئے میں اللہ تے کو ترقی دے رستے تے کہنا چڑھن دے سوں میں اللہ تیری حفاظت بھی کہنا کرے سوں میں اللہ تے کو عزت دے تاج بھی کہنا پوے سوں میں اللہ تے کو برکت بھی کہنا دے سوں میں اللہ تے کو رحمت بھی کہنا دے سوں اپنی عقل مندی اپنے کے رکھتے پیو ماں دے اگو اکھی نہ دکھایا کر اپنی دنائی اپنے کے قابو کر اپنے پیو ماں دے کو آنے نہ کٹھے کر اپنے عہدے تے اپنے ڈگریاں اپنے کے رکھ اپنے پیو ماں کو نوکر نہ بنایا کر میری قوم والے میں اللہ دا بندہ ہوں میرا نام عیسیٰ ہے اللہ نے میں کو نبوت عطا کی تھی ہے اللہ نے میں کو کتاب شریعت عطا کی تھی ہے اللہ نے میں کو حکمت عطا کی تھی ہے تے اللہ پاک نے میں کو پیدائی واسطے کیتے تے تاکہ میں اماں دی خدمت کریں میں جایا تا ہوں اتھائی میں تقریر مقارے ماں تو سمجھو میں حق ادا کر اگو تواری مردی مالی دا کم پانی لاون مشکام بھر بھر پاوے اگو کام میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا نہ لاوے تو دیکھ ذرا ایڈے تیرا ایمان وچ میں پیدا ہی واسطے کیتا گیا اولاد کت واسطے پیدا تھی لیے میں کو ایک بزرگ ملیے بہاں بدھی ودا ہے کسی مولشن کو تقریر کریں پوتر میری بہاں بان سکتی تیرا اعتقاف تیرا حج تیرا عمرہ تیرے روزے تیرا نمازاں اللہ پاک ساری تیری عبادت دے کاغذ پھاڑ دے جن دے نام عمال چپیو ماں دی خدمت نہ ہوئے اللہ انہیں حج بیکار کر دے میری قوم دے لوگو میری اماں کو برا نہ پیا لاؤ اللہ پاک نے میں کو پیدا ہی واسطے کیتے تاکہ میں اپنی اماں دی خدمت کریں نہ رہاں اللہ دے نبییں دی ذمہ داری آئی پیغمبریں دی ذمہ داری آئی رسولیں دی ذمہ داری آئی اپنے پیو ماں دی خدمت کریں تیڑا بھی حق بن دے تو بھی پیو ماں دی خدمت کر تیڑا بھی حق بن دے تو بھی پیو ماں دا احترام کر تیڑا بھی حق بن دے تو بھی پیو ماں دی عزت کر جیڑا پیو ماں دی عزت کرے تے پیو ماں دی خدمت کرے اللہ پاک اندے بخت بلند کر دے نراندے اللہ کو عزت دے تاج پوا دے نراندے اما کتیے جلدی ناشتہ بنا دے انجھیں بکواسیں کرن دی کوئی ضرورت نہیں جن دی اماں دا دل ڈکھ پیاؤں دی عبادت بیکار ہے اوکاڑا دا واقعہ ہے رمضان دا مہینہ پوتر نوجوان نے روزہ کہنا رکھا ہویا آکھیس جو اماں میں کو روٹی
روٹی پکا دے. اما آکھن لگی ہے جو رمضان ہے اوڈو روزے نہیں میں رکھدا, اوڈو تے کو روٹی کی میں پکاواں, میں روزے دے نالا. دیگر تے اثر دا ٹائم ماں افطاری پئی کرن دی آئی تے افطاری دی تیاری پئی کرن دی آئی تے تنور بال کے بیٹھی ہوئی آئی تے ماں دا بیٹا آیا آ کر کے اپنی اماں کو دھکا دیتا تے اماں تنور چونج پئیے, وال سڑ گئن, کپڑے سڑ گئن, اماں بے ہوش ہو گئی ہے. ہسپتال آندا گئے, ڈی ایس پی آ گئے, ڈاکٹر آ گئے, پولیس بیان پہ گندی ہے. اماں جی سنے سے تیرے پوتر تے کو دھکا دیتے, ذرا بیان لکھوا تاکہ تیرے پوتر دے خلاف کاروائی کیتی ونجے, تاکہ تیرے پوتر کو جیل بند کیتا ونجے. ڈاکٹر کو آدیے, ڈی ایس پی کو آدیے, جے میرے دل دی گال پوچھ دے ہو, میرے پوتر نے دھکا نہیں دیتا, میں آپیں ڈھائے پئیاں, میرے پوتر کو جیلے چ پیسو میں اماں دی ممتا گوارا نہیں کریں دی, میرے پوتر کو کھلے مرے سو میری ممتا گوارا نہیں کریں دی, میں آپیں ڈھائے پئیاں. ساری کائنات دے رشتے کٹھے کر, جتھا ساری دنیا دے رشتے دا پیار مکدا پیا ہوئے, اتھو پیو ماں دے پیار دی ابتدا پئی تھی دی ہوندی ہے. جتھا یاریں دی یاری جواب دے وے, اتھو اماں دا پیار شروع تھی دے. جتھا سنگتیں دی یاری جواب دے وے, اتھا پیو ماں دا پیار شروع تھی دے. اللہ فرمے دے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. اپنے پیو ماں دی خدمت کر, میں اللہ تیرے سارے دکھ دور کر دے. حدیث پاک سناون لگا کیونکہ تو ساکو پتہ ہے نا, سا یتیم تھی کہ پیدا تھے ہیں, جنہیں دے ابے کوئی نہیں انہاں کے پوچھو. تو سا پیو دی گربان پکڑی ودے ہو, پیو دی ڈاڑی چکی ودے ہو, شرم نہیں آتی, بہت ڈیلی وے مرد دے جائیں تو گند میں لیے, جائیں تو کو صاف کیتے, انہیں کو رویں دے وڈے آیا ہو تو سا مسلمان. اللہ دے بڑی توحید بھی قبول کرنی, جے تے پیو ماں تو آلے تیرا دے گھر دے دعا دے کارخانے, اے رحمت دے کارخانے, اے انہاں کے پوچھے جنہ دی کانڈ خالی ہے, جنہ دے پیچھو دعائیں کرنے والا کوئی نہیں, تھپکی دے والا کوئی نہیں. تیری ساری بہادری پیو تے لان دی, تیرا سارا ڈھاپ تے وڈے پا پیو تے لان دے, تائیں وڈی مخالفت اماں دی کرنی ہے. ڈھیر شوقیہ تو ہی اللہ دے فیصلے کو کیوں نظر انداز کیتا ہے؟ تے کو کیا پتہ ہی رشتے دا کتنا احترام ہے اور کتنی قدر ہے. آتے کو ایک بھی حدیث سنا ہوا, نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے, ترائے بندے تھکے دن بیٹھے جلوں پہ سہری تک جی جی ڈاڑے دی خیر ہوئے, ڈاڑا پانچ جاڑے جلوں والے کہنا کوئی عید آئی کھڑی. چلو اللہ برکت پاوے, اللہ تمہاری محبت قبول کر. پیو ماں دی خدمت کرنی ہے نا, وعدہ کریں دے ہو ونجن شاید صلح کرے سو پیرنٹ ہے پوسو ہے بہت بڑا سکون محسوس تھی سی. ونجو تو صحیح ایک باری ونجن شاید اماں دے پیرنٹ ہے او تے کو سکون تے لذت محسوس تھی سی جڑی زندگی اس کے لئے نہیں تھی. یہ لیکن میری گا یہ تجربہ ہی ہن جڑی حدیث سناون لگا دے سن. نبی کریم علیہ السلام فرمائے, ترائے قسم دے بندیاں جڑے مزدوری کرن دی خاطر شہر پہ ویندے ہن. بارش آ گئی ہے, گاج بنن پہ گئی ہے, بارش دی وجہ تو غارے چ وڑ گئے, آسمان تو تے پتھر, پہاڑ تو پتھر ڈھاندا ہوا ہے, آ کر کے غار دے دروازے تے ٹکے, غار بند ہو گئی ہے. اے ترائے بندے پتھر کو دھکا دیندے رہ گئے تاکہ رستہ کھل ونجے, لیکن پتھر ہلن دا نہ گھندا. انہیں ترائے آکھے اللہ دی بارگاہ چ
ہاتھ چاہ کے دعا کریں واری واری تے سارے آمین دیں میں دعا کرنا تسا آمین آکھو تسا دعا کرائے اسا آمین آکھوں متا اللہ پاک سارے مسئلے حل کر لے وے تریے بندے دعا کریں دے کھڑن تے ایک دوجے دی دعا تے آمین دے کھڑن ایک بندے آکے اللہ سنیا میں گناہگاراں میں گناہ چھوڑ دیتا تیرے ڈر دی وجہ تو جڑے ویلے دعا مکیے اللہ نے پتھر ہٹا دیتے لیکن بندہ نہ نکل سکتا بے ہے کہ اللہ سیاں میں گودام تے پیسے علام میرے کے ملازم کم کرنے ہن ایک ملازم میرے کے ناراض ہو کے گیا ان دی مزدوری دی میں بکری چک دی ہے او بکری ودھیندہ پلیندہ رہ گیا وال جڑے ویلے میرے کے پیسے منگن آیا بکری دا سارا اجر دے دیتا میں اللہ اے عمل کرتے کو پسند دے تے پتھر کے نجات عطا کر پتھر مزید تھوڑا جیاں ہلے لیکن بندہ باہر نہ نکل سکتا تریجے دیواری آ گئی ہے تو دعا کر کوئی اپنا عمل پیش کر جند نال اللہ دا عرش حل ونجے تے پتھر بھی حل ونجے شاباش اسا آمینہ دیں دعا کر ادھے دے دے ادھر ادھے اللہ سونیاں دعا پہ تھی دیئے پروردگارا متنا تے کو سمجھ جاوے یا گو تو تیری اپنی مردی اللہ میں بکریاں چھڑے نام بھیڑاں چھڑے نام میرے دیکھو ریوڑ حقلے نام گلہ بانی کرے نام جڑے ویلے شام کو واپس آما مال میں مال بکریاں دی واڑی اچ کھڑاوا بکریاں دا کھیر لوہے نام جڑے ویلے میں کھیر لو گنا اللہ تے کو پتہ ہے تو جان دائیں پہلے کھیر میں اپنی اماں تے ابے کو پلے نام وے فروٹ چوری چوری ماں کے گھر نے وڑا لیا اماں نہ دے گنے ابا نہ دے گنے لعنتیں جی زندگی تے جیڑی زندگی ہے چپیو ماں کے لکدہ وداؤں میں فروٹ لکیں دا وداؤں میں تے چنگے کپڑے لکیں دا وداؤں میں اپنی زال اپنے بالیں دے چنگے کپڑے دی شاپنگ کر رہے ہیں اماں واسطے ہلکا سوٹ گھن کے آنکھیں گزارا تھی ویسی اللہ میں کھیر پہلے اپنے پیو ماں کو پلے نام وال میں اپنے بالیں کو پلے نام اللہ سنیا ایک نیوار میں لیٹ آیا کھیر ڈودھے میں تے اماں کو پلاون گیا اماں نیندر آئی ابے کو ریٹھم ابا بھی نیندر آئی اللہ سونے میں کھیر چاہ کے کھڑا رہ گیا یہ تو آدھے بچوں کوئی ہو جہاں پوتر جڑا عید تو پہلے پہلے پیو ماں کو راضی کر ساری رات میں کھیر چاہ کے کھڑا رہ گیا بال میرے پیریں چرون دے رہ گئے گڑ گڑا دے ابا بھوک لگیے میں بالیں دے رومن دی پرواہ نہیں کی تھی میں کہ میرا سولے جائیں اپنے تن دا کھیر پلایا پہلے میں اپنی اماں کو کھیر پلے سا میں ہوتے نہیں پلیں گا تو کو جیتے اپنے ابے کو نہ پلاواں جیڑا ابا سا کو مجھے تے چاہتی رہ گیا جیڑا ابا سا جانگلی پکڑ کے سا کو ٹرویندہ رہ گیا اسا نہیں کر سکتے اللہ ساری رات میں کھیر چاہ کے کھڑا رہ گیا میں اٹھاون تے جگاون بھی گوارا نہ کرنا میرے دل چ ڈر جے اماں کو جگہ چھوڑیا متا اللہ ناراض ہو ونجے میری ابے دی اگر نیندر اکھڑ گئی متا اللہ ناراض ہو ونجے ساری رات کھڑا رہ گیا فجر ہوئیے اماں تے ابا اپنی مرضی نال جاگین میں دودھ پیش کیتم وال میں اپنے بالیں کو دیتم اللہ اے پیو ماں دی خدمت علامل اگر تے کو پسند دے تے پتھر کے نجات دے حدیث چندے اللہ پاک کو اے جڑا پسند آیا عمل اے جڑا پسند آیا اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال پتھر کو دھکا دیتا غار دا منہ کھول گئے اللہ فرمے دے جیڑی اولاد اپنے
اپنے پیو ماں دی خدمت دا حق ادا کیتی ودی ہوے انجے اولادیں کو میں پھسن نہیں دیندا انجے اولادیں کو میں بدھی جان نہیں دیندا انجے اولادیں کو میں شرمندہ نہیں تھیون دیندا انجے اولادیں دی کانٹن میں لگا دیندا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا کرنی ہے خدمت حضرت عمر سیدہ پوتر حضرت عبداللہ گھوڑے تے سواران نال خچری رکھ دیان جے اوڈو تھکساں اوڈے وال باساں خچر تے بہنا گھوڑا رکھ دیان نال غلام یا اگو ایک بڑھڑا ملے اون روکے عبداللہ ہی جیا میں کو جان دیں انہیں کہ چاچا میں نہیں جان دیں میں تیرے ابے عمر دا یاراں میں تیرے ابے دا یاراں حضرت عبداللہ بن عمر تلے لایا ہے میرے دے دے ادھر تلے لایا ہے آکھنے ولا دسو بابا جی کیا آکھے انہیں کہ میں حضرت عمر دا یاراں اساں جوانی کٹھے گزاری ہے تو سا کو پیارا لگ دئی سارے یار دی نشانی ہے یار دا پتر ہے حضرت عبداللہ بن عمر دی جیب پیسے دی تھیلی ہے چاہ دیتی نے بابا وال دسواں آکھنے میں تیرے ابے دا یاراں اپنی پٹکی لہائی نے اندے سر تے ولا رکھی نے آکھنے بابا جی ولا دسواں وہاں کہ پتر میں تیرے ابے دا یاراں نوکر کو آکھنے خچر اڑتے گھنا خچر تے آپ وال بیٹھن تے گھوڑی اندی ہاتھ تے پکڑوا دیتی نے آکھنے بابا ولا دس کیا آکھے نوکر آکھے سائیں قبلہ حضور پیشے تے کام بن ونجیا سواری دیتی وے پٹکی لہا دیتی وے فرمایا تک نہیں پتا اے ابے دا یار ہے پیو دے یار دی خدمت ایویں کریں دیئے جی میں پیو دی کریں دیئے ابا نہیں رہا ابے دا یار تے ہے اسا ابے دے دوستیں دی خدمت کروں ساکو ابے دے مرن دے بعد پیو دے دوستان دی خدمت دا عرش تے رب حکم دے دے خدمت کر اگلی گال سن درہ نبی اے ہون جڑی گال کرنا پیا ذرا میں بھی ساہ کٹ گنا تے تو ہی ایویں ذرا تھوڑا تکڑا تھی کے سنے صحابہ کرام آدن نبی کریم علیہ السلام دی ایک دیوار نظر پہ گئی ہیں ایک بڑھڑی عورت آئی جڑی ڈاچی تے سوار آئی تے نبی پاک سارے کٹھے بیٹھے ہیں تے آپ ہی میں اٹھن جلدی نال ٹرین جلدی جلدی قدمیں دے نال تیز قدمیں دے نال گئیں تے ہاتھی میں کھڑے کر کے بڑھڑی اماں کو لہائیں نے تے نال اپنے موڈے تو چادر لہا کے تلے بچھائی نے وال چادر دے اتے بلائیں نے اور آپ نے صحابہ کرام کو سجے جان دے ہو اے کون ہے اللہ دے نبی کون ہے آپ نے فرمائے میری اماں حلیمہ سعدیہ ہے جائیں میں کو دودھ پلایا جائیں میری پرورش کی تھی آئی تنال فرمائے کاش میری اماں آمنہ زندہ ہو گیا ایک نے بڑی گال بیا کیا ہو سکتا جنہ دی اماں مر گئے انہوں کے پوچھو موسیٰ علیہ السلام تورات چاون میں نے دروک کے اللہ نے فرمائے ہون در آرام نہ لایا کر اگے اندام ہے پیچھو تری اماں دعائیں کریں دی ہون تری اماں نہیں رہی ذرا ہوش نال پتہ نہیں کیڑی طاقت ہے تسا آکڑ کریں دے ہوئے گھر اماں کہے نہیں ابا راضی کہے نہیں اماں راضی کہے نہیں جنہ دیا دعاواں اللہ دے عرش تک ڈریکٹ پہنچ جن انہیں کو ناراض کی تھی وہ دے ہوتے آکڑ کیڑی شاہدی کیڑی شاہدی آکڑے تو آکوں میں کو ڈسو تو صحیح تو آدھے کہ طاقت جڑی ہے وہ ہے کہنا اصلہ جڑا ہاں وہ ہے کہنا دعا جڑی نال ہوندی ہے وہ ہے کہنا رحمت جڑی نال ہے وہ تو آدھے ہے کہنا برکت جڑی ہے وہ تو آدھے نال ہے کہنا تو سا کیڑی شاہدی آکڑ کی تھی وہ دے ہو سرمایہ سب کو بڑا پیوما ہے سب کو بڑا سرمایہ نبی جی فرمایا اماں حلیمہ سعدی میں کل ہے کلے پر اٹھے جنی وجہ تو میرا ذہن بنی بھی تو آپ کو بھی دسنا چاہیے ہے کیونکہ اکثر بڑھڑے شدے روندے ہوتا میں تری عید کو عید آکھاں جیتا ابا بے گھر تو بے گھر اماں میں کہ وہ ابے دا حال لے دے ایسا کن سے ویندے وہ نکے بھیرا میں کلوں دے با وہ جانے ہوں دا کم جانے وال میں سمجھنا تری عید کوئی عید نہیں عید پیو دی مسکراہٹ نہ لے عید ابا متھا چومے تیرا اماں تری متھا چومے تری عید ہے میں منے ساتھ دی عید ہے
یہ تیری کہیں عید ہے جو ابے اماں دے بغیر تو یاریں دوستیں نال عیداں ودا کریں. میں کل کلپ ڈٹھے سعودی عرب دے اندر ایک شیخ نے نا مقدمہ درج کرایا کہ جج صاحب میری اماں میرے وڈے بھرا کولو ہوندی ہے کئی سالیں کولو میرا وڈا بھرا ہن 100 سال دی عمر کو پجن والا ہے میری اماں دی خدمت نہیں کر سکدا مہربانی کرو میں درخواست پیش کرنا اماں میری میکو دتی ونجے تواڈے ڈیرا غازی خان وچ کے دیکھ کے سن دھکے کھندی وڈی ہے اماں رولدی ودی ہے اماں چاٹا مریندا ڈٹھے سے اوے میری کو گھلیندا ڈٹھے سے میری کو کٹیندے نہیں تے اللہ کے رحمت دی امید رکھدن. وہ پیو دی مرضی دے بغیر تو زندگی گزرے سے تیری حویلی وچ اتفاق کیویں آ سکدا. جج صاحب کے چلو پوچھتے ہیں ہاں ماں کیڑے ویندی ہیں وہاں کہ میرے واسطے تو بڑا مشکل امتحان ہے وہی میرا پتر ہے وہی میرا میں کیا کر سکتا جیڑا ڈیمانڈ کرن والا اون دی 80 سال عمر آئی جیندے کہ اماں رہندی ہے اون دی 100 سال عمر آئی لوہائیں عدالت وچ کھڑ کے جج کو 100 سال دی عمر والا بھی آدھا کھڑے اماں میں کو دیو وہ بھی آدھا کھڑے اماں میں کو دیو. جنہیں کو ماما دی خدمت دا پتہ ہے وہ این کیس لڑدن جنہیں کو ماما دا تو کہ دا پتہ خزانہ تیرا بھرا چیندے چاہ ونجے تیرا بھرا تے کو ورثے نہیں دینا نہ دے وے اماں تیرے کو آ گئی ہے تے پوری دنیا دے خزانے آ گئے ابا تیرے کے آگے پوری دنیا دے خزانے آ گئے پیو ماں ہی تیرے حق کے دعا نہ کرے تو تم کیڑی شے دا جوان ہے تم کیڑی شے دا جوان ہے. اللہ تعالی نے کہندی خدمت کرنی بولو کہندی خدمت کرنی ہے قرآن مجید چلا دے وہ گال سنو میت وصیت کریں دی پیو وصیت کریں دے گھر والا وصیت کریں دے بھرا وصیت کریں دے اللہ دے اساں عرش تو کو وصیت کریں دے پیو ماں کو کدی نہ دکھائے اساں وصیت کریں دے اللہ دے اساں وصیت کریں دے وہ ساری وصیت ہی اوئے ساری وصیت ہی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ قرآن چاہتے پیو ماں دے گو تسا ایویں نہیں کرنا ایویں نہیں کرنا منہ ہی نہیں بناونا خبردار تسا پیو ماں دے گو اف کیتی اللہ ایویں اللہ دے ہاں جیویں حضرت اسماعیل اپنے ابے دے سامنے لیٹے پیان تے آدھے پیان ابا جی ذبح کر چھوڑو میں انشاءاللہ صبر کرے ساں تساں ابے دی رضا تے میں راضی ہاں. اللہ فرمے دے پیو پتر دوہیں تابیدار بنے کھڑے ہن پیو لٹائی کھڑا تے پتر لٹا کھڑا دروک بھی سکدا ہونا 100 سال والا بڑھڑا اسماعیل دے پیچھو لگ سکدا اسماعیل درکیا دروک سکدا نہ ابا میں حاضر ہاں ایویں لٹائے چا گردن تے چھری چا رکھی اس تے آ چلائی اس تے آ چلائی اس اللہ وال کیا ہویا اللہ دے اساں حضرت اسماعیل دی گردن کو خراش نہیں آوڑی تھی آکھو سبحان اللہ سارے آکھو نہ سارے آکھو میں والی جانداں تو آکھوں سارے آکھو یا اللہ تیرے کے بندے پوچھنا چاہن چھری بھی تیز آئی اسماعیل بھی کسی جن تے تیارا ابراہیم بھی کوہن تے تیارا ول گردن کیوں نہیں کٹی اللہ دا جواب سناواں اللہ دے میں عرش تے ڈٹھے جو ایو جے فرما بردار بال کوئی جن دے دادے نہیں ہوندے اچھی آگ کیا مطلب جیڑا پیو ماں دا با ادب ہوئے توڑے دشمنوں دی گردن تے چھریاں جو چلاوے کھڑا میں والی ڈنگا نہیں تھی مانے دا میں والی ڈنگا نہیں تھی مانے دا اللہ پاک فرمین دے دنیا کائنات والے ہو اپنے پیو ماں دی خدمت کی تی کرو جیڑا خدمت کرے اللہ دے مسئلے حل کر دیں دے مولانا منظور صاحب شیر پنجاب گجراں والا والے انہیں دا واقعہ میں کوئی یاد آ گئے راجن پور پروگرام تے پیویں دے آسے آپ اپنی زبان نال پہ دشے نے
میں کہ مولانا اپنی زندگی دا کوئی انوکھا واقعہ دسو آکھن لگے ایک وستی تے چاکے پروگرام تے ونجنا تے انہیں پروگرام والے دے علاقے وچوں دھمکیاں من پائے گئے اتھا نہ آوائے تو اکو قتل کر دے سوں اتھا نہ آوائے تو اکو مار دے سوں میرے ذہن خیال ہے اگے میں شاید نہ ونجا لیکن ہون ونجنا ضروری ہے اگر شہادت مل دیئے تے میں کو قبول ہے آکھن لگے رات دے ایک دا ٹیمہ میں کو کالاں تے کالاں جا پیان حتیٰ کہ پروگرام دی انتظامیہ بھی آدھی پئی آئی تو سانا آؤ تو آدھی جان کو خطرہ ہے میں سوچے جو ونجنا چاہی دے میں ونجن لگا تے باہر لگا ارادہ میرے دل خیال ہے میں اپنی اماں جی کو سلام کی تھی ونجا رات ادھی گزر چکی آئی میں اپنی اماں جی دے کمرے چگیا اماں جی آرام کریں دی پئی آئی اٹھاون گوارا نہیں کیتا پیرے نال بیٹھیاں تے پیر چمے میں چوم کے لگا گیا میں وسطی چپوج گیا سٹیج تے چڑھ گیا تقریر شروع کر دیتی ہے جڑے ویلے تقریر مکائی ہے میں جڑے ویلے تلے لتھا موقع دا ڈی ایس پی آیا کھڑا میں کہ مولانا منظور تو ساؤ میں کہ جیا ہنجے سادے نال جلو اسا امن امان تو کو گھر پچاونے میں کہ تو کو کہیں ہے کہ پولیس علیہ آدھیان سا کو اتو آڈر ہے سا کو اتو آڈر ہے جو مولانا کو گھر پچاونے اگر 4 گاجاں گون 4 گاجاں پچھون درمیان چو میری گاڑی آئی فجر دی اذان دے قریب دا وقت تھا میں جڑے ویلے گھر پہنچا میں کہ پہلے اماں جی دا شکریہ ادا کراں اپنی اماں کو دیکھاں آدھے کمرے چگیاں میں ڈٹھے اماں سجدے دی حالت چاہیے پوچھو نہ کہ جلہ دی اماں کوئی نہیں پوچھو نہ اماں سجدے دی حالت چاہیے سلام پھیرے سی میرا سلام سنے رکھ سی منظور آ گئی جی آ گیا کوئی مسئلہ تو نہیں بنا نہیں اماں نہیں بنا خیریت نہ لائی جی آئی کیویں آئی اماں میں آیا خیر تے آکھن لگیے اوے منظورہ جیڑے ویلے میرے پیرے کو بوسا دے کے باہر گئیں ہوں ویلے دی مسلح بچھا کے بیٹھی ہوئی ہاں تے اللہ دی بارگاہ چ سجدے بیٹھی کرے نیا تے دعا ماں بیٹھی کرے نیا دسات کو کیویں پوچھائے نے آکھے نے اتو آ ڈر ہے کیویں آ ڈرنا ویا پترا میں آمی یا میرا اللہ میں تیرے حق کے چ خیر دیاں دعا ماں کریں دی رہ گئیاں ماں دی دعا دا نا ترقی ہے ماں دی دعا دا نا برکت ہے ماں دی دعا دا نا عزت ہے ماں دی دعا دا نا شہرت ہے ماں دی دعا دا نا رحمت ہے جڑے ویلے دا میرے پیرے کو بوسا دے کے گئیں میں ہوں ویلے دی سجدے دے اندر پئی ہوئی ہاں تے اللہ کے عبادت پئی کریں نہیں ہاں تیرے حق کے دعائیں پئی کریں نہیں ہاں اللہ سچ فرمیں دے وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لوگو اللہ پاک دی عبادت بھی کرو تے نال نال پیو ماں نال چنگائی بھی کرو جڑے ویلے پیو ماں نال چنگائی کرے سو میں اللہ تھوڑے مسئلے حل کر دے کہنے نال احسان کرنا چاہیے میں تو کو اپنے دل دی گال دسا ہر عید تے میں کو تو میرا والد بڑا یاد اللہ دی قسم بڑے بڑے رشتے بغیر ماں باپ دے کوئی عید نہیں کوئی عید نہیں ساری دنیا محبتاں لے لے والدین دے بغیر کوئی عید نہیں ہر خوشی دے موقع تے والدین یاد آ میں حیران آؤں نا نوجوانہ تے جڑے اپنے پیو ماں دا دل دکھے جنہ تے پیو ماں ناراضن اور جنہ تے پیو ماں رنجن میں حیران آئے سے لوگ آتے کہ جنیاں وجیاں ہستیاں جڑے دعا کریں اللہ قبول کریں دے جڑے بد دعا کریں اللہ قبول کریں کیوں ٹھکریں دے ہو کیوں ٹھکریں دے ہو اپنے پیو ماں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی تاکید کی تھی قرآن نے بڑی تاکید کی تھی عبادت گزار ضرور ہو لیکن ماں باپ دے تابعدار بھی ضرور بنو پیو ماں کو راضی کرو پیریں ڈھائے پو
ابے کے دعا کر کے گئے کرو، اما کے دعا کروا کے گئے کرو، پیو ماں دی دعا دے بغیر بندہ ایک قدم اگتے نہیں کر سکتا۔ احسان کیتا کر، چنگائی کیتی کر۔ اللہ قرآن چاہتے میرے محبوب اے تیرے کے پوچھ دن اساں خرچ جو کروں کہیں دے اتے کروں، انہیں کوئی ڈس دے سب تو زیادہ حق تو آدھے پیو ماں دا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل اگر تساں خرچ کریں دے پیو ماں تے خرچ کرو، پیو ماں تے خرچ کرو۔ میں کو ایک بندے عمرے تے اساں گئے ہیں، بندے اتھا ملدن بڑی محبت کرنا، ایک بندہ آکھاں لگے مول شاہ میں گال توار نال کرنا، میں کہا کر آدھے تساں تقریران کرن دے ہو والا کی تھیں ڈاس دیوا ہے، میں کہا جی آدھے عید نیڑے آئی میں گھر فون کیتے بھی توڑی کیا فرمائش ہے، میرے نال گھنٹا خان بالیں آلائے، بیوی آلائے، دھیری آلائے، پتریں آلائے، میں کام تے کھڑا میں دوپارے دا ٹائم آ عید کو لو ہفتہ خان رہندا ہا، ساری میں کو فرمائش دسی ہے، کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا، میرے دل خیال ہے میں اماں جی کے بھی فرمائش پوچھ گنا، میں اپنے بالیں کو آکے اماں جی نیڑے ہیں، انہیں کہ جیا گال کرویں نے، جلے گال کروائیں نے فون تا سویل دا چل دا پیا، میں حال وال نہیں پوچھا، میں یہ کچھ پوچھے اماں تیری کیا فرمائش ہے، میرے کے الفاظ کہیں وہاں کے پترا میں کو پہلے اے دس تو فجر کام تے گیا میں ناشتہ کر کے گیا میں روٹی ٹائم تے کھندر ہوں اب میری یہ تمنا ہے خیر نال گئیں تے خیر نال بھر، یہ بہت وڈی سپورٹی ہے، بہت وڈی سپورٹی، خیر نال گئیں کوئی فرمائش نہیں، میں تو اپنی اماں دا رساں رات کو 1-2-3 بجے پروگرام میں تو ولداں ڈیلی دا معمول ہے، اللہ دی قسم ہے مسجد بیٹھا دروازہ یہ ماڑا جیاں کھڑکاون دی ضرورت ہے، اماں جی آکسی جی پوت 1 بجے 2 بجے 3 بجے جی میں کھجے انتظار ہے چوہے جی میں کھجے انتظار ہے چوہے، اے میری تقریر دا پہلا حصہ تھک تے نہیں وے گئے، تھک تے نہیں وے گئے، جن دے اندر اے تعلیم آئی کہ ماں باپ دی خدمت کرو، ہن تھوڑا جیاں آخری گالی سن تے دل نال سن، اللہ فرمین دے جیڑا پیو ماں دا نافرمان ہوئے اساں کو تباہ و برباد کر دینے ہیں، اساں کو بیستہ کر دینے ہیں، قرآن آدھے نوح علیہ السلام دا پتر کنانا جیڑا اپنے ابے دا نافرمانا اسا پیو دے سامنے پانی دے وچ غوطے دے دے غرق کر دیتے سے، پیو دے نافرمان دا حال کنان دا اگو وقت اڑی پھسی اپنی ہیں، زیادہ تر جیڑا یو رشتے تے تھی نے ہوا دے ماں اتھا کرنا ابا دے اتھا مر پوسے پیو ماں دی رضا تے راضی تھی تو کیا حرج ہے، اللہ دے جڑا پیو ماں دا نافرمان ہے، او صحیح بخاری ہے ایک ولی ہے میرے دیکھی دعا کھڑا کرن دے عبادت کھڑا کرن دے، اما سدین دیے اے جریجا اے جریج دل خیال ہے ایک پاسے امائے بھی پاسے عبادت، اماں دی خیر عبادت نہیں تیز، اگلے دی اماں سجے آدھے اماں دی خیر عبادت ضروری ہے، تیجے دی اماں سجے آدھے اماں دی خیر عبادت ضروری ہے، 3 دیوارے دے بعد اماں بھی آخر تھک گئی ہے، آدھے اے پترا وڈائی عبادت گزار اوتی تیرے اوتے موت نہ آسی جیتی گندی عورت دے متھے نہ لگ سے، اماں دی مر گئی ہے، این جنگل چون کے خیمہ لائے عبادت کرنا پہ، ایک عورت آئی ہے اون گناہ دی دعوت دیتی ہے، انکار کیتے سے اون کہتا انکار کیتے ایڈے دیکھ بدنام کرے سے گئی ہے، اون بکری دے ایک بکریاں دے چرواہے نال اون غیر اخلاقی جرم کیتے اتھو حمل ٹھہریے، وضع حمل دے بعد بال چاہ کے وسطی آلیوں کٹھا کر کے جریج دے خیمے چاہ گئے، انہیں سارے ڈٹھے جریج سجدہ پیا کریں ہیں، کہیں ڈانگ ماری ہے کہیں پتھر ماری ہے کہیں وٹا ساکو جی میں کوئی پتہ تو نہیں لگتا نا، ہی میں کہو تے ڈانگ نہ کدو پوچھا نہ گچھا، سارا اندہ خیمہ پٹ سچے نے مار 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 کے اوکو لو لہان کر سچے نے بے ہوش کر سچے نے، جریج آدھا پہ میرا قصور دس، اچھا قصور وڈا جوان آگئی وڈا نمازی آگئی وڈا عبادت گزار آگئی، اے عورت کھڑی ہوئی ہیں، اے آدھی بال جریج دے خیمے
بہانے عبادت دے بہانے اتنا حرکتاں کرے نہ رہ گئی کچھ وہاں کہ میری سنو جلے تھکن سنا وہاں کہ میں نہیں کیتا اے بال میرا نہیں وہاں کہ تیرا بات وہ بھی ڈرامے بات تیرا بال ہے وہاں سنیں اے آکھن لگ گیا چاہیے کرو اے بال میرے سامنے گھنو ای بال کے پوچھ دیں اگر اے بال میرا آنکھے تے جو توری سزا میں کو قبول ہے اگر اے بال میرا نہ آنکھے ول کیا کرے سو وط مارن لگن بھی سجے جائے بال بھی علیں دے رہنن بال کو لو کی میں پوچھوں وہاں کہ یار پوچھن تا دیو 2 رکعت نماز پڑھی سی 2 رکعت نماز پڑھ کے بال دی دنی تے ناف تے انگل رکھی ہے آکھے سی دساوے پترا من ابا کا تیرا ابا کون ہے تیرا پیو کون ہے بال علاپ ہے آکھن لگے ہوا ابھی اروائی جڑا بکریاں دا چرواہا ہے او میرا ابا ہے جڑا بکریاں دا چرواہا ہے او میرا ابا ہے سارے قبیلے آلے بابے جریج دے پیریں چڑھائے پین اگنے وہ اللہ دا ولی ہیں سادے حق کے پلوتا نہ کریں بد دعا نہ کریں بال کے پچھیں بال علاپ ہے ساکوں بد دعا نہ دینی ہوا کہیں دے چتوڑا قصور نہیں کٹھے تھی آؤ میں تو کو اصل وجہ دسینا انہیں کہ کیا وجہ ہے آکھن لگے وجہ ہے میں خلاصہ دسینا پیاں جے جرے وڈے عبادت گزار بن ونجو اپنے ماما دا دل نہ لکھایا کرو میں کھچا کھا گی دے میں نتیجہ دے گی دے میں نماز پیا پڑھ دام اممہ میں کو صدے دی رہ گئی ہے لیکن میں اممہ دے صدے تے جواب کہنا دیتا اممہ دی بد دعا میں کو لگی ہے میرے نال حشر تھیا پہ میں اللہ دے ولی جریج دیئے گالی میں خیال کرائے اپنی ماما دا دل نہ دکھائے عالم بن ونجو تا تاوی دل نہ دکھائے سخی بن ونجو تا تاوی دل نہ دکھائے عبادت گزار بن ونجو تا دل نہ دکھائے اللہ فرمائے دے وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہا وبالوالدین احسانا شریعت دا مسئلہ بھی دساں نفل پڑھ دے کھڑے ہو نفل پیو ما صدن اللہ دے نفل تروڑ دے عبادت تروڑ دے پیو ما دا دل نہ دکھا ایرے دیکھو وے نوجوانوں ایرے دیکھو وے اولاداں انہیں خزانے کو قابو کرو ایک کہیں بازار دا سودا نہیں ایک پیسے نال نہیں لبنے ایک کہیں مارکیٹ دا سودا نہیں ایک دکان دا سودا نہیں او میرے نبی پاک فرمایا ہا او صحابہ متہ کہیں کوئی یمن آلا اویس کرنی ٹکرے ان دے کے دعائیں کرواہے اللہ ان دی دعا راد نہیں کرنا حضرت عمر احرام دی حالات دور حکومت کہیں آنا کہ امیر المومنین یمن دا قافلہ آئے تو اک ملنا چاہندے ایک نہیں یمن دا جی ہاں حضرت عمر ہے کہ او کیا ملنا چاہندے یہ تو میں ملنا چاہندے میں انتظار کتھا ہیں وہ ہیں گئن سلام علیکم وعلیکم السلام وہ کتھو آئے ہو انہیں کہ یمن ہی چو یمن کدو آئے ہو انہیں کہ کرن بھی چو کرنی ہو جی ہاں تو آدھے ویچ اویس بھی ہے جی آقا میں حاضر فرمایا اویس میں عمر تیرے کو آدھا میرے حق کے دعا کر واہ اتنا تسا سبحان اللہ نہ آکھی نا اے او عمر ہے جن دی رائے کو اللہ قرآن بڑھے رہا جن دی رائے کو اللہ اویس دعا کر وہاں کے قبلہ مذاق پہ کریں دے خیر میں کتنا تسا صحابی ہو تواڈی رائے تے اللہ قرآن بڑھے رہا میں نازم حضرت عمر فرمائے میں آپو نہیں پیادا دو جہانے دے سردار میں کو آئے کیا اویس کے دعا کرواہے اللہ ان دی دعا قبول کریں دے کر دعا کی تیسی پورا خیمہ دھاڑی مار کے پیاروں گا جلے دعا مگی ہے حضرت عمر آ بیٹھنا دن اویس کیڑی خوبی ہے یار تیرے کلی آئے چاونا لے ہو زندگی وفا کرے نہ کرے زندگی وفا کرے نہ کیڑی خوبی ہے تیرے انہیں کہ میری کوئی خوبی نہیں میری اماں جیتی جیندی رہ گئی ہے میں حج تے نہیں آ سکیا میرا دل آدھا میں نبی دا صحابی آ بنا میں نہیں آ سکیا اماں جڑی آئی ہتھے پیرے کلو معذور آئی بیمار آئی میں اماں دی گندگی صاف کرنا میں
وضو کروینا میں روٹی پکا کے کھوینا میں تے میں اماں کے جدا نہیں تھیا اماں دی وجہ تو بڑے بڑے قافلے آئے میں حج تے نہیں آیا آخر کار اماں جلے فوت تھی مر لگی میں کوئی کسی اویسا تائیں میں اپنی اماں دا خدمت کر کے حق ادا کیتئی میرا سینہ ٹھار دیتئی میں مرن والی ماں دی دعائی بھی جدہ ہاتھ چیسے اللہ رنگ لا رہے سے وانی کیا یاد کرے سے جدہ ہاتھ چیسے اللہ رنگ لا حضرت عمرہ کے ایہا وجہ ہے جیڑا پیو ماں دا خدمت گزار ہوئے اللہ انجا جھولیاں خالی نہیں بلے دا اللہ انجا جھولیاں خالی نہیں بلے دا خدمت کر پیو ماں دی کشے بڑھنا چاہ نہیں تھا نکلنا چاہ نہیں تھا اے بہت بڑا سرمایہ ہے انہیں نال حساب کتاب نہ رکھیا کر انہیں نال لین دین والے چکرے اور انہیں نال آٹ واٹ دے چکرے نہ پیا کر آخری بات بھی وہ صحابی آیا ہا وہاں کیا کیا ہا اللہ دے نبی کمیدہ میاں ابا میرے کے چاہ گھندے ابے کو لو پوچھو کیوں چندے میرے نبی سی فرمائی دے ابے کو سادہ صحابہ گئے سادہ نہیں میں اندھا پیا بڑھڑا روندہ بھی آئے کشے آدھا بھی آئے جلے محفل چاہے میرے نبی سی فرمائے بابا جی جیڑا کچھ گھروں نکھتے ہو تے دل آدھے آئے ہو ذرا وہ کھڑ کے دسو وہاں کے سونا تو کیوں پتا ہے فرمایا میں کو اللہ پاک نے دس دیتے دساں ذرا کچاری ہے وہ بڑھڑا اٹھی کھڑے وہاں کے سہی میں سوچیں نہ آیا کل تک سہیاں صفایاں کریں دے رہ گئے آج یہ سجاں شکایتاں لاون آئے ساکو بیستا کراون آئے وقت دی گال ہے اسائیں نہیں انگل پکڑ کے کو ٹوریے سے آج یہ تو کو شکایت لا کے میں کو جھا کرنا ہے صحابہ نے بڑھڑا حال کھڑا رہندا نبی سی زارو قطار روندے بیٹھے اور آپ نے فرمایا چپ کرو بابا جی ولیکن اٹھی وے تو اٹھی کھڑ آکھنے خبردار جے آج دے بات تائیں اپنے پیو دا گلا کیتا تو بھی اپنے ابے دی ملکیت ہے تیرا مال بھی تیرے ابے دی ملکیت ہے خبردار جاتا ہے اپنے ابے دا دل دکھایا میں نبی دی محفل چو لگا قرآن و حدیث نے ہوئے جتھا توحید جتھا عبادت نماز دا حکم دیتے اتھا نرمی دا اخلاق دا اتھا عبادات دا بھی حکم دیتے کیا خیال ہے بھائی اخلاقیات دا بھی اللہ نے حکم دیتے پیو ماں کو راضی رکھ سو خدمت کرے سو عید تے ونجڑے پیو ماں کو مل کے ونجڑے ہاتھ چمڑن پیر چمڑن متھا چمڑن جھولی اچ پائے وینڈے جب بھی پاونی ہے ٹھنڈک محسوس تھی سی ٹھنڈک تے انہیں ایک لفظ چالامنے اللہ این دی حفاظت کر دشمن سارے کٹھے تھی میں تو اللہ والدینگا نہیں کر سکتا پیو ماں دی خدمت ضروری ہے کیڑے جوان ہو جڑے انشاءاللہ پیو ماں نال صلح کرے سو پکا وعدہ ہے پکا پکا انشاءاللہ سارے گالی ایک پاسے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے دو چار میں کو نظم دے شیریں دی فرمائش ہے آنکھوں تو سنا دے ماں بیٹھے تھکے ہو سو ہیں مولی دی شو دے گھروں بات ہوں نہیں ہے آئے تو تھک دے کانی لوہے دے پڑھے ہوئے اللہ بیلی نہ کوئی بھی اصغر کا میں کو حکم تھے تھوڑا جہاں چلو میں گزارا کرنا ہی میں تو سان بیٹھے میرے خیال ہے تھکے ہو ہیں ادھر دیکھو نہ جاگ دے پہنگا دم آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دے بہانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دے بہانہ رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ عرشاں تو فرشاں تائیں فرشاں تو عرشاں تائیں عرشاں تو فرشاں تائیں فرشاں تو عرشاں تائیں اللہ دے نور دیاں ہر سمت ہیں شعائیں انمول ہر
گھڑی ہے انمول ہر گھڑی ہے موسم ہے بہت سہانا آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دیکھیتے بخشش دے بہانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ عرشاں تو اج زمین تے آئے ملک تمام ملک مانا فرشتے او لیلۃ القدر چ عرشاں تو اج زمین تے آئے ملک تمام پڑھ دے پہ مومناتے خالق ولوں سلام غافل نہ بنوے تو بھی غافل نہ بنوے تو بھی اللہ دا پڑھ ترانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دیکھیتے بخشش دے بہانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ راتاں ہزار واراں ایک لیلۃ القدر تو اچھا سبحان اللہ نے کہا ہے انہا للہ چاہت ہو آگ چھوڑو سارے آگ چھوڑو راتاں ہزار واراں ایک لیلۃ القدر تو پوچھ لے قرآن کھولوں محبوب زی فخر تو رو رو کے رب منا لے رو رو کے رب منا لے کر سجدے عاجزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دیکھیتے بخشش دے بہانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ مبارکباد پیش کرنے ہیں قاری القرآن قاری اسید خالد صاحب کو جنہوں نے قرآن مجید تراویح تو آپ کو سنائے تو سنیے